نبی کہاں ہے، لیکن میں اپنا عقیدہ بتا سکتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ مذہب جعفریہ سے تعلق رکھنے والے علی علی کرنے والوں کا عقیدہ ہے کہ جس طرح آدم انسانوں کے ہادی، اسی طرح جنات کے بھی ہادی، نوح جس طرح انسانوں کے ہادی اسی طرح جنات۔ آیت یاد رکھنی ہے کہ میں نے سرنامہ کلام جس آیت کو قرار دیا ہے اسی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح نوح آدم کے، نوح انسانیت کے ہادی، اسی طرح نوح جنات کے ہادی، اسی طرح تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک مذہب جعفریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے ہادی ہے وہ جنات کے بھی ہادی ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ محمد ہے ہم جیسا، محمد ہے ہم جیسا، جب محمد اس جیسا ہے تو آدم کیسے ہوگا؟ یعنی محمد ہم جیسا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے امی ہے، نہ لکھنا جانتا ہے، تو جو محمد مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو تو وہ جنات کی ہدایت کیسے کرے گا؟ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد کسی کی زبان نہیں جانتا تھا، کسی کی زبان نہیں جانتا تھا۔ مذہب دین مقدس اسلام میں اگر کوئی مذہب ہے تو وہ فقط مذہب جعفریہ ہے جو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء جس طرح انسانوں کے ہادی تھے اسی طرح جنات کے بھی ہادی تھے، جس طرح انسانوں کی زبانوں کو جانتے تھے اسی طرح جنات کے زبانوں کو بھی جانتے تھے۔ اگر نہیں جانتے تھے تو پھر ہدایت کیسے؟ اٹلی میں آؤں، اٹلی میں تبلیغ کرنے کے لیے بستر اٹھا کے، بڑے خطرناک ہے کیونکہ جگہ ہی نہیں ملتی چارپائی ڈالنے، اور کہوں کہ زبان نہیں آتی، ایمان سے بتاؤ کہ مانے گا کہ یہ تبلیغ کے لیے آیا ہے؟ سبھی کہیں گے کہ پہلے پڑھ کے تو آؤ۔ مسلمانوں کو تو عقیدہ ہے وہ پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا، وہ لکھنا جانتا ہی نہیں تھا، وہ زبانیں جانتا ہی نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس زمانے میں 73 زبانیں تھیں، رسول 73 زبانوں کا عالم تھا۔ بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یہاں نہیں رکنا چاہتا۔ ہدایت تو رسول کر گیا جنات کی بھی، لیکن اعلان کیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمہارا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب نبی پہ سلسلہ نبوت ہو گیا ختم۔ دنیا اپنے لاکھ نبی کے جانشین بنائے، لیکن اس سوال کا جواب دے کہ رسول انسانوں کا بھی ہادی، جنات کا بھی ہادی، وہ زبانیں انسانوں کی بھی جانتا ہے، جنات کی بھی جانتا ہے، اب رسول کا جانشین اسے بناؤ جو انسانوں کی بھی زبانوں کو جانتا ہو، جنات کی بھی زبانوں کو جانتا ہو۔ اگر نہیں بنا سکتے تو پھر اپنا اسلام الگ کرو، اس لیے کہ دنیا تم پہ اعتراض کرتی ہے کہ تمہارا رسول لکھنا نہیں جانتا تھا، ان پڑھ تھا، لکھ نہیں سکتا تھا، زبانیں نہیں جانتا تھا، تو جب زبانیں نہیں جانتا تھا تو تبلیغ کیسی؟ زبان جانتا نہیں تھا، ہدایت کیسی؟ عقل کہتی ہے زبان سے ہدایت ہوتی ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر تو بھگت گیا، پیغمبر تو چلا گیا، پیغمبر نے اعلان بھی کر دیا، اور آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دنیا فیصلہ کرے کہ آدم کے جانے سے پہلے آدم نے اپنے بعد والے کا اعلان کیا ہے۔ نوح نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بعد والے کا اعلان کیا ہے۔ پیغمبر اعلان کر رہا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمہارا آخری رسول ہوں، میرے بعد سلسلہ رسالت نبوت
रसूल तो हमने बनाए नहीं। ये तो कोई दावा नहीं करता ना कि रसूल हमने बनाए हैं। रसूल के बाद मसनद छीनने की बातें हैं ना। मसला तो विलायत पर है, मसला तो खिलाफत पर है, मसला तो इमामत पर है। और अगर याद हो तो एक नुक्ता कहना चाहता हूँ। किसी जंग में तशरीह का वक्त नहीं है, रसूल ने खेमे में खड़े होकर अमीर कायनात को बुलाया, जंग लड़ने के लिए तैयार किया, पिरहन अपना उतार के अली को पहनाया, कबा अपनी उतार के अली को पहनाई, अबा अली की दोष पर अपनी उतार के डाली, तलवार हाथ में अपनी दी, ज़िरे अपनी दी। जब मुजस्सम अली रसूल की सूरत बन गया, अब खेमे से बाहर निकले, सब सहाबियों को बुलाया और बुला के कहा, सहाबियों आओ, देखो कि मैं अली को जंग के मैदान में भेज रहा हूँ। दुनिया वालों ने देखा, सहाबियों ने देखा, अब रसूल ने एक और अमल किया जिसे दुनिया नहीं जानती थी। एक मर्तबा रसूल ने अपना अमामा उतारा, अपना अमामा उतारा, अली के सर पर रखा। लोगों ने सवाल किया, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये अमल कैसा? कबा अंदर पहनाई, पिरहन अंदर पहनाया, अबा अंदर पहनाई, कमरबंद अंदर बांधा, तलवार अंदर दी, ज़िरे अंदर दी, ये अमामा बाहर क्यों? रसूल फरमाते हैं, आंखों के अंदर न अबा पे झगड़ा होगा, न कबा पे झगड़ा होगा, न पिरहन पे झगड़ा होगा, न तलवार और ज़िरे पे होगा, क्योंकि होना है इमामत पे झगड़ा। आज मोहम्मद फैसला करके बता के जा रहा है कि आना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं तुम्हारा आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद सिलसिला नबूवत खत्म। मेरी दस्तार का, मेरे अमामे का, मेरी पगड़ी का अगर कोई कायनात में वारिस है तो वो अबू तालिब का बेटा अली है। या अली कहने वालों, आपको आबाद शाद रखे और खुदा की कसम इसी नाम के दम से आबाद हो, वरना कितनी कौमें बर्बाद हो गई। कि झगड़ा कबा का नहीं है, वो अंदर पहनाई, अबा का नहीं है, वो अंदर पहनाई, पिरहन का नहीं है, अंदर पहनाया, कमरबंद का नहीं है, अंदर बांधा, तलवार का नहीं है, जुल्फकार है जो इसी की, सिरे का नहीं है, झगड़ा है दस्तार का। चौधरी बैठे हो, पिंडों वाले बैठे हो, देखते हो फैसले करते हुए, जिस पर पकड़ी आ जाती है, खून बहा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि पगड़ी तब्दील कर दी गई थी। यहाँ फकत दस्तार तब्दील नहीं हुई, दस्तार रसूल ने अपने सर से उतार कर अली के सर पे रख के फकत ये नहीं कहा कि मेरी इस वक्त दस्तार का मालिक है, बल्कि फरमाया, या अली अंता मिन्नी अना मिनका, जिस सिफत का मालिक मैं मोहम्मद हूँ, उसी सिफात का मालिक तू अली है। साहिब मदीनतुल माजिज ने अपनी किताब में एक वाक़या नक़ल किया है। वाक़यात बहुत ज्यादा है, इसके लिए अशरे चाहिए, अगर कहो तो रोजाना वाक़यात पेश करो, लेकिन एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ, दुनिया वालों के कानों की खिड़कियां खोलने के लिए, नाबीनाओं की आंखों को रोशन करने के लिए, उनकी तारीफ से ये साबित करना चाहता हूँ कि जो दस्तार पहनकर मुसलमानों के सामने, सहाबियों के सामने रसूल पहना कर कह रहा है कि आज के बाद मेरी मसनद का वारिस भी यही है, दस्तार का वारिस भी यही है, वो अली इतनी ज़बानें जानता था, मोहम्मद नहीं जानता था।
میں اپنے سر کو بلند کر کے فرماتے ہیں اے میرے خالق، اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر تیری توحید بچائی ہے۔ اور یہ کیا تھی تربیت؟ کہتے ہو آبائے انبیاء، آبائے معصومین مسلمان نہیں ہوتے، کلمہ نہیں پڑھتے، یہ ابو طالب کی تربیت تھی۔ شیب ابی طالب کو یاد کر، ساری رات جاگ کر جناب ابو طالب کبھی علی کے بستر پہ جعفر کو، جعفر کے بستر پہ علی کو، علی کے بستر پہ محمد کو، محمد کے بستر پہ علی کو۔ اس عمل کو دیکھ کر نہ ماننے والوں نے، ساتھ رہ کے بھی رسالت کا کلمہ دل سے نہ پڑھنے والوں نے رسول سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ اپنا علی بیٹا پیارا نہیں؟ ابو طالب کی طرف دیکھ کر دنیا والوں نے سوال کیا تھا کہ ابو طالب اپنا بیٹا علی پیارا نہیں؟ ابو طالب کہتے ہیں کس کو بیٹا پیارا نہیں ہوتا، وہ بھی علی جیسا۔ علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی آبائے معصومین کلمہ نہیں پڑھا، مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے نہیں پڑھا۔ میں اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ تربیت ہے ابو طالب کی، شیب ابی طالب میں۔ اور جب سوال کیا ابو طالب سے کہ اپنا بیٹا پیارا نہیں، کہا کس کو بیٹا پیارا نہیں ہوتا؟ مجھے سب بیٹے پیارے ہیں، صرف علی نہیں، سارے بیٹے پیارے ہیں جو میرا خون مجھے پیارے ہیں۔ کہا تو پھر رات کو یہ تبدیلیاں کیسی؟ عجیب جواب دیا ابو طالب نے۔ دنیا اگر معرفت کی نگاہ سے ابو طالب کے جواب سے سمجھ جائے تو مسلمانوں کو کلمہ ولایت پڑھنے پر ابو طالب کے جواب مجبور کر دیں، لیکن تعصب کیا ہے نا۔ ابو طالب فرماتے ہیں کسے بیٹا پیارا نہیں؟ کل رات کو ساری رات تڑپتے رہتے ہو، علی کے بستر پہ محمد کو، محمد کے بستر پہ علی کو، جعفر کے بستر پہ علی کو، علی کو جعفر کے بستر پہ، یہ سلاسل تبدیلیاں کرتے رہتے ہو، کیوں کرتے رہتے ہو؟ کہا کہ بیٹا بہت پیارا ہے لیکن رسالت سے زیادہ نہیں۔ نہیں کہا عبداللہ کے بیٹے سے، نہیں کہا محمد سے، بلکہ ابو طالب فرماتے ہیں بیٹا بہت پیارا ہے لیکن مگر رسالت سے نہیں۔ اور یہی تربیت سے اثر تھا بوقت ہجرت، جب میرے آقا کو رسول نے بلایا اور بلا کر کہا یا علی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حکم فرمائے، کہا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ گے؟ کوئی مورخ نہیں لکھتا، دشمن بھی دوست بھی، کوئی دشمن مورخ کہہ دے کہ میرے آقا علی ابو طالب کے بیٹے نے محمد سے سوال کیا ہو کہ کیوں؟ نہیں پوچھا، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ گے؟ مسکرائے اور مسکرا پر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ حکم دیں کہ بس میں چاہتا ہوں آج رات میرے بستر پہ سو جا۔ میرے آقا نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کانٹوں کی سیج تھی، آرام و سکون کا بستر نہیں تھا۔ علی بھی جانتے تھے مقدر میں اگر قتل ہے تو یہاں قتل ہو جاؤں گا، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ ایک مرتبہ امیر کائنات بستر رسول پر سوئے، بستر نے چادر ڈالی، علی نے چادر اوڑھی، ابو جہل چچا ہے نا پیغمبر کا، گھبرا کیوں گئے؟ خاندانوں سے ہی تو ابو جہل نکلتے ہیں۔ ابو جہل سے چچا دیواروں کو اوپر سے چڑھ چڑھ کے جھانک جھانک کے ساری رات دیکھتا رہا اور ہر ایک سے کہتا رہا محمد سو رہا ہے۔ سارے مل کے فیصلہ کر چکے محمد سو رہا ہے، کبھی تو اٹھے گا۔ آذان کا انتظار کیا کہ آذان کے وقت اٹھتا ہے، اب سویا ہوا
مرتبہ میرے آقا نے ان تمام جاہلوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں مجھے وعدہ اللہ شریف کی وحدانیت کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، جس طرح آج کی رات علی سکون سے سویا ہے، ساری زندگی علی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ زندگی بھر ایسی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ صاحب مدینہ المعاجز لکھتے ہیں دربار امیر المؤمنین علی علیہ السلام سجا ہوا ہے، مسجد کی جاکت بھری ہوئی ہے، ابو طالب کا بیٹا ممبر پر رونق افروز ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں، مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، یا یکا یک بیٹھے ہوئے مسجد میں مسلمانوں میں کھلبلی مچی، تڑپنا شروع ہوئے۔ امیر کائنات کی نگاہ امامت گئی، گہرائی میں دیکھا ہوگا، نسل در نسل دیکھا ہوگا کہ یہ کن نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا تڑپنا دیکھا، ان کے پسینے دیکھے، میرے آقا مسکرائے مسکرا کر فرمایا کیوں تڑپ رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں پسینے آ رہے ہیں؟ کہا یا علی سامنے دروازے کی طرف تو دیکھیے۔ مولا نے تو دیکھا، دیکھنا ضروری بھی نہیں تھا، دیکھا دیکھ کر کہا کیا ہے؟ کہا مولا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ مولا فرماتے مجھے تم سب نظر آ رہے ہو۔ کہا مولا دروازے پر ایک لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ کہتا مولا وہ سامنے اجدہا آ رہا ہے۔ مولا نے کہا اس سے ڈر رہے ہو؟ کہا یا علی ڈرے نہیں تو اور کیا کرے؟ کہا یہ تمہیں تو کچھ نہیں کہتا۔ کہا یا علی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ مولا فرماتے راستہ دے، ایک طرف ہو جاؤ، یہ آرام سے آئے گا، تمہیں کچھ نہیں کہتا، اسے مجھ علی سے کام ہے۔ علی تیری عظمتوں پر کروڑوں جانے قربان، اسے مجھ علی سے کام ہے۔ بڑے آرام سے اجدہ آیا، ان کے ابھی پسینے نہیں ختم ہوئے تھے بلکہ زیادہ ہو گئے تھے، چھوٹے پسینے، زمین تر ہو گئی پسینوں سے، پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ میں کہوں گا یا علی آج دروازہ تو بند کر دے، آج دروازہ بند کر، انہیں اکیلا چھوڑ، آپ ممبر کو چھوڑ کے دوسری طرف تشریف لے جائیں، پھر پتا چلے کہ ایمان کہتے کسے ہے۔ میرے آقا کی آواز آئے گی تو یہ وہی تو ہے جو نبی کے ساتھ بیٹھ کے روتے رہے۔ لہذا آیا اجدہ، صاحب مدینہ المعاجز کہتے ہیں، اجدہ آیا ممبر کے قریب، پہلو میں آ کر اپنے آپ کو بلند کیا، امیر کائنات نے اس کے منہ کے ساتھ، اس کے دہن کے ساتھ اپنے کان کو لگایا، اس نے کوئی بات کی، میرے آقا نے سنی، سننے کے بعد ابو طالب کے بیٹے نے اس کا جواب دیا۔ مختصر کر رہا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مجھے ناصر صاحب دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے جا کے سونا ہے۔ میرے آقا نے جواب دیا، اجدہ جیسے آیا تھا اسی طرح بڑے آرام سے واپس چلا گیا۔ جب واپس گیا یہ اپنے اپنے مقام پر اسی طرح بیٹھے ہوئے، مولا نے کہا کہ آپ کیوں تانگ ہو رہے ہو؟ تو چلا گیا، جو جگہ چھوڑی تھی اس پہ بیٹھ جاؤ۔ کہا یا علی ہو سکتا ہے اس کے اثرات رہ گئے، ہم نہیں ادھر ادھر ہوتے۔ مولا کہتے ہیں پھر، کہا کہ ہمیں صرف ایک دو سوالوں کا جواب دے دیجئے، پھر ہمیں چھٹی دے دیجئے، آج ہم نہیں کوئی بات آپ کی سن سکتے۔ یہ اجدہ فقط دیکھا تھا، اس نے کہا کچھ نہیں تھا، دیکھا تھا۔ کہا اچھا سوال کرو کیا کرنا چاہتے ہو؟ یا علی پہلے یہ بتا یہ تھا کون؟ مولا فرماتے تمہیں نہیں پتا کہ اجدہ ہے؟
کہا مولا ظاہری صورت میں اجدا ہے، جو آپ سے باتیں کر رہا تھا اجدا تو نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مولا یہ کون تھا؟ مولا فرماتے ہیں قوم جنات کا سردار تھا۔ بات یاد ہے نا؟ قوم جنات کا سردار تھا۔ مولا یہ آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ آوازیں لڑکھڑا کے جن کا نام سنا، اتنا بڑا جن، زبانیں لڑکھڑائی، کہا مولا یہ آپ کے پاس کیا لینے آیا تھا؟ مولا مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں میں علی نے توجہ چاہ رہا ہوں۔ صاحب مدینہ الماجد کہتے ہیں کہ میں علی نے اسے اپنی قوم پر اپنی طرف سے گورنر بنایا ہے۔ قوم جنات میں یہ مجھ علی کا گورنر ہے۔ تو مولا یہاں کیا لینے آیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں یہ مجھ سے ان کی قوم میں ہو گیا اختلاف، آدھے اس کو گورنر مان رہے ہیں، آدھے نہیں مان رہے ہیں۔ شاید آج کل کی پاکستان کی حکومتوں کی طرح ہوں گے نا۔ لہذا کہا کہ یہ مجھ سے اس اختلاف کا حل پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ اچھا مولا آپ نے گورنر بنایا، یہ گورنری پہ اختلاف ہو گیا، یہ آپ سے حل پوچھنے آیا، بس آخری جواب دیجیے اور ہمیں جاتا دیکھیے۔ سرائکی میں ایک لفظ کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوں اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھنا۔ کسی نے ایک چھوٹا سا ایک جانور ہوتا ہے، ہم اسے سرائکی میں گالڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ درخت پہ چڑھتا بھی ہے اترتا بھی۔ اس نے کسی نے اس سے پوچھا کہ میاں یہ کیا درخت پہ چڑھنا؟ اس نے کہا بات نہ پوچھو، ہماری آنی جانی دے۔ تو لہذا کہا کہ یعنی اس کا جواب تو پھر ہمیں جاتا ہوا دیکھو کہ ہم جاتے کیسے ہیں۔ میرے آقا فرماتے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ بتائیے اس نے کس زبان میں آپ سے کلام کی؟ یہ آپ کی زبان جانتا تھا یا آپ اس کی زبان جانتے تھے؟ میرے آقا نے ایک دفعہ غضب بھری نگاہوں سے ان سوال کرنے والوں کی طرف دیکھا۔ غضب نگاہ اس لیے کہا ہے کہ شاید زمانہ رسول یاد آ گیا ہوگا کہ رسول کے زمانے میں یہی کہتے تھے نا کہ جانتا کچھ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے وحدہ اللہ شریف کی وحدانیت کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، میں علی فقط انسانوں کی زبانیں نہیں جانتا بلکہ جنات کی بھی میں زبانیں جانتا ہوں۔ میرے آقا جملہ پڑھا کے کہتے ہیں کہ اگر اس سے بڑھ کے سننا چاہتے ہو تو علی کہتے اسے ہیں کہ جو خالق کی ہر مخلوق کی زبانوں پر عبور رکھتا اسے علی کہتے ہیں۔ اس نے سوال اپنی زبان میں کیا، میں علی نے جواب اس کی زبان میں دیا۔ تو دوستو کہ جس کا غلام جنات کی زبانیں جانتا ہو، وہ محمد جنات کی زبانیں کیسے نہیں جانتا؟ آدم سے لے کر شیعوں کا عقیدہ ہے کہ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک نہیں فقط بلکہ علی سے لے کر 12ویں امام تک ہر قیامت تک آنے والا ہادی جس طرح انسانوں کا ہادی ہے اسی طرح جنات کا بھی ہادی ہے۔ دنیا سمجھی جو نہیں ہے، سمجھ جاتی اس دروازے پر آ چھوڑتی، یہ خاندان غلام نواز ہے۔ مسلمانوں کو یاد نہیں رہتی نا باتیں، جس طرح اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس خاندان کا ہر فرد اپنے غلاموں سے محبت کرتا ہے۔ غلام بن کے تو دیکھ، پھر دیکھ تیرے لیے کرتے کیا ہے۔ بالکل بے شک۔ بلال حبش کا رہنے والا نہیں تھا، عربی نسل نہیں تھا، حبشی نسل تھا نا، رنگ کالا تھا، زبان دھندلی تھی، زبان میں لکنت تھی، بات سمجھا نہیں سکتا تھا۔ اس دروازے پر آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکایا، اور جب جبین نیاز کو جھکایا تو اس خاندان کی آواز آئی، تو اب مؤذن رسول بنے گا۔ کسی نے کہا ہوگا، بنتے وقت کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ زبان توتلی ہے، لکنت ہے، عربی جانتا نہیں ہے، عربی النسل نہیں ہے، عجمی النسل ہے، حبش کا رہنے والا ہے، یہ کیسے آزان، اس کی زبان میں سر کہاں سے آ سکتی ہے؟ زبان تو کوئی سریلا دے آزان۔
پوچھا ہوگا، تاریخ میں نہیں ہے، میں اپنا خیال بتا رہا ہوں، رسول نے پوچھا ہوگا مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ اس سے کہو جس نے حکم دیا ہے۔ اذان مؤذن، عربوں کو حیرت آئی، کہا ہم اہل زبان، یہ عجمی النسل گونگا، عجمی گونگے کو کہتے ہیں نا لغت کے اعتبار سے، ہم اہل زبان ہیں، یہ عجمی النسل ہے، گونگا ہے، یہ ہم پر یہ سبقت لے جائے اور یہ مؤذن رسول بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مل کر آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ آج تک ہم نے کچھ نہیں کہا، عرب تھے نا، بدو تھے، بدو پر رہنا کھانا بولنا اسی طرح ہوتا ہے نا، یا رسول اللہ ہم نے آج تک کچھ نہیں کہا لیکن آج کچھ کہنے آئے ہیں۔ رسالت امام مسکرائے، کیونکہ جانتے تھے کیا کہنا چاہتے ہیں، کہا کیا کہنے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج کے بعد بلال گلدستہ آذان پہ آذان نہیں کہے گا۔ میرے آقا فرماتے کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ عربی النسل نہیں ہے، یہ عجمی النسل ہے، ہم عربی النسل ہیں، ہم میں سریلے لوگ موجود ہیں۔ رسول نے کہا ہوگا نا سریلا ہو اس سے قصیدہ سن لیتے ہو، بے سورہ اس کی بات نہیں سنتے۔ کہا یہ سریلا نہیں ہے، اس کی آواز نہیں، زبان میں لکنت ہے، یہ ہم پر سبقت لے جائے، لہذا آج کے بعد نہیں دے گا۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ دے گا، نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ، اگر اللہ چاہتا ہے تو پھر تم آذان دینا، یہ نہیں دے گا۔ اب بڑے خوش کے رسول نے کہہ دیا، اس لیے کہ صادق ہے، جو زبان سے نکالتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، رسول نے کہہ دیا۔ اب آئے گھروں کی طرف بڑے خوش، بڑے سکون سے، کبھی نہ سونے والے سکون سے، آج بستر آرام پہ رسول کا جواب سن کے آ کے بستروں پہ سو گئے، سوئے، اٹھے، دیکھا رات ہے، پھر سو گئے، پھر اٹھے، دیکھا رات ہے، پھر سو گئے، ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، ایک دوسرے کی طرف دیکھا وہ سو رہا ہے میں بھی سو جاؤں، اس نے کہا وہ سو رہا ہے ابھی رات ہے میں بھی سو جاؤں، تو نوستی تھے، اٹھا کوئی نہیں، رات ہے، تنگ آ گئے، سو کر مورخ کہتے ہیں جب سو کر تنگ آ گئے، سارے مل کے رسالت مآب کی دہلیز پہ آئے، تب الباب کیا، رسالت مآب باہر نکلے، کہا یا رسول اللہ آج رات ختم ہی نہیں ہوتی۔ کہا میں کیا کروں، اس لیے کہ تم نے مؤذن کا کہا تھا، میں نے تمہیں جواب دے دیا، اب رات جانے اور تم جانو۔ کہا یا رسول اللہ اب تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے قیامت آنے والی ہے، میرے رسول نے شاید کہا ہو کہ قیامت تو آ چکی۔ کہا یا رسول اللہ اس رات کا تھمنے کا وہ طریقہ، یہ رات ختم ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، میرے آقا رسالت مآب فرماتے ہیں جب تک مؤذن بلال گلدستہ آذان پہ جائے گا نہیں، اس وقت تک طلوع فجر نہیں ہوگا۔ جب عرب والے آئے نا، اور تاریخ میں کہتے ہیں یہ جملہ پورا کر لو، اگلا جملہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ مؤذن گلدستہ آذان میں نہیں جائے گا طلوع فجر نہیں ہوگی۔ کہا کہ یہ کس کا حکم ہے؟ کہا خالق کا، میں تو وحی کا پابند ہوں، جس طرح وہ کہتا ہے میں تک پہنچا دیتا ہوں، لہذا رات ختم ہوگی، اگر رات چاہتے ہو ختم ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے تو جاؤ بلال سے کہو گلدستہ آذان میں جائے۔ میں نہیں کہتا، روکا جو تم نے تھا، تم جاؤ۔ اب آپس میں مشرق مجبور ہے، ایک عجمی النسل اگر سبقت لیتا ہے تو لے جائے، ہم کیا کریں، خدا جو چاہتا۔ یہاں حبشی النسل، عجمی النسل، خدا کا حکم ہے، سبقت لیتا ہے تو لے جائے، لیکن علی کے بارے میں منافقت ویسے رہے کیونکہ یہ صحابی ہے۔ ادھر جب یہ عرب والے آئے میں نے کہا نا کہ غلام نواز خاندان ہے، ایک دفعہ غلامی کا دعویٰ کر زمین نیاز کو جھکا اس دروازے پر، پھر یہ نہیں دیکھتے حیثیت، کیا حیثیت ہے، کیا رنگ ہے، کیا مذہب ہے، کیا دین ہے، کیا قوم ہے، کیا قبیلہ ہے، پھر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جھکا کتنا،
جھکتا جتنا زیادہ جھکتا جائے گا اتنی زیادہ عزت ملتی چلی جائے گی. کوئی بلال بن جائے گا, کوئی سلمان بن جائے گا, کوئی نہیں سمجھتا مار. ادھر عرب والے آئے نا روکنے کے لیے. بلال بڑا غمزدہ کہا کہاں جاؤ؟ اگر رسول نے مان ہی لیا تو پھر آذان سے رک جاؤں گا, یہ سعادت نہیں ملے گی. نکاح توڑائی. بارگاہ ربوبیت میں التجا کرو. سوچا نہیں, وہ تو وسیلے کے بغیر سنتا نہیں. محمد ویسے ہی ان کی سن رہا تھا. سوچتے سوچتے اسے ایک دہلیز نظر آئی. دہلیز سیدہ پہ آئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دہلیز سیدہ پر آ کر اپنی کالی پیشانی دہلیز پہ جھکائی. جھکی ہوئی پیشانی کے ساتھ آواز دی, یاد آ رہا. بی بی نے آواز کو سنا. کہا چچا بلال آیا ہے. سیدہ آپ کے دروازے پہ آیا ہوں, جبین نیاز کو جھکایا ہوا ہے, مصیبت زدہ ہوں, آپ ہی تو مشکل کشائی کر سکتے ہیں. کوئی مورخ نہیں کہتا کہ سیدہ نے پوچھا ہو کہ بلال چچا کیا ہوا, کیونکہ معصوم نہیں پوچھا, بلکہ کہا کہ چچا کیا کہنے آئے ہو, کیا کام ہے؟ کہا کہ مؤذن کے لیے نام تجویز ہو رہے ہیں, مجھے محمد نے روک دیا ہے. کہا چچا میرے پاپا نے تو نہیں روکا. چچا میرے پاپا نے نہیں روکا, عرب والوں نے روکا ہے. لیکن فاطمہ کہہ رہی ہے اٹھ جا, پریشان نہ ہو, جبین کو اٹھا. یہ جبین پہ لگی ہوئی میری دہلیز کی مٹی کو رسول کے سامنے لے جا, یا خالق کی دربار میں بلند کر, پھر دیکھ تو مؤذن رہتا ہے کہ نہیں رہتا. ختم ہو گئی دوستوں, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آج 6 محرم 7 محرم کی رات ہے نا. بسم اللہ. عزیزوں نے آپ کو آج رات کی مناسبت سنا دی. میں نے چند جملے صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. بسم اللہ. اور رو سکتے ہو تو رو لینا, اس لیے کہ آج حسن کے یتیم کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہے شہزادہ, سیدہ نے غلامی اور غلام نوازی بتائی نا, کہ جا آج میں فاطمہ کہہ رہی ہوں, تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتا. رسول کی شہادت کے بعد تاریخ کہتے ہیں کہ بی بی اکثر پریشان رہتی تھی, بابے کو روتی تھی. علی علیہ السلام لے جاتے, گھر میں رونا بند کر دیا مسلمانوں نے کہ سیدہ روتی ہیں, ہم سکون سے سو نہیں سکتے. سیدہ سے کہو کہ دن اور وقت معین کریں, دن کو روئے ہم رات کو سوئیں, رات کو روئے ہم دن کو سوئیں. علی نے یہ خبر دی, مولا نے بیت الحزن بنوا دیا. صبح لے جاتے, مغرب کے بعد لے آتے واپس. دوسرے دن جب سیدہ گئی نا, مسلمانوں نے وہ بیت الحزن بھی گرا دیا. اجر ہو رونے آئے ہو سب پہ ماتم حسین پر, کربلا والوں کا ماتم کرنے آئے ہو تو پھر جی بھر کے ماتم کرنا, اس لیے کہ بہت بڑا مظلوم ہے حسین ابن علی. زہرا کا بیٹا بہت بڑا غریب ہے, اور اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ غریب بن کر رویا کر اس حسین کو. پریشان رہتی تھی, پریشانی کو دور کرنے کے لیے بی بی نے پیغام بھیجا چچا بلال کو, چچا بہت پریشان ہوں, چاہتی ہوں کہ بابا کی زیارت کروں.
چچا تو بابا کے زمانے میں آزان دیا کرتا تھا، لہٰذا آج آزان دے میں بابے کو اچھا کر کے صحیح کر کے رو سکوں۔ بلال نے سنا شاید دہلیز سیدہ پہ آیا ہو اور اگر عرض کی ہو کہ سیدہ آزان دینے کے لیے تیار ہو، حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن یہ یاد رکھنا آخری آزان ہوگی میری زندگی۔ جب سیدہ نے یہ جملے سنے نا، کہا چچا اگر نہیں دے سکتا آزان تو نہ دے، میں دن پورے کر رہی ہوں۔ بی بی نے اجازت دی کہ شام کا سفر اختیار کر گیا، مدینے راہ ہی نہیں ہے کہ شاید کبھی پھر سیدہ کہے۔ یہ غلام نوازی ہے نا، اور جس کو آج رونے آئی اسے دنیا شہزادہ کہتی ہے۔ اس حسن کا یتیم ہے جسے دنیا والوں نے زہر کا پیالہ پلا دیا۔ بہت چھوٹا سن تھا قاسم کا جب یتیم ہوا، اور ازادارہ جن کی اولاد ہے نا چھوٹی چھوٹی، میں یہ کہا کرتا ہوں اولاد ساری پیاری ہوتی ہے ماں باپ کو، لیکن وہ بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے جو صغیر سنی میں یتیم ہو جائے۔ اور عجیب انداز میں جا کے اپنی پھوپھیوں کو شہزادے قاسم نے اطلاع دی ہے اپنے بابے کی شہادت۔ جب ماں نے کہا نا کہ بیٹا تو باپ کے ساتھ بیٹھ، میں جا کر اطلاع دیتی ہوں، تاریخیں کہتی ہیں شہزادہ کہتا ہے اماں مرنے والوں کی کیسے سخت اطلاع دی جاتی ہے؟ میرے آقا حسن فرماتے ہیں ام فروا اسے میرے قریب بلا، یہ تو نہیں جانتا کہ کیسے موت کی خبر دی جاتی ہے۔ پھر میری بہنیں عالمہ غیر معلمہ ہیں، زہرا کی بیٹیاں ہیں، ایک مرتبہ بیٹے کو بلایا، کہا کہ اس کے سر کے بال کھول۔ میں کہوں گا شہزادہ تیری اپنی قسمت۔ بی بی نے سر کے بال کھولے، کہا خاک اٹھا اس کے سر میں ڈال۔ خاک سر میں ڈالی، گلے میں کپڑا ڈالا، گریبان چاک کیا۔ مولا فرماتے بیٹا اب چلا جا۔ سن تو چھوٹا تھا لیکن پھوپھیوں کی عبادت کو جانتا تھا۔ دروازے پہ آیا، ہاتھ لگایا، دروازہ بند تھا، انتظار کرتا رہا، دروازہ کھٹکایا نہیں کہ شاید میری پھوپھیاں جاگ نہ جائیں، انتظار کرتا رہا۔ ایک مرتبہ تڑپی بستر پہ زہرا کی بڑی بیٹی ملکہ شام ایک دفعہ تڑپی تڑپ کے اٹھی، اماں فضا کو بلایا، اماں فضا میں عجیب خواب دیکھ رہی ہوں، جا دروازے پر دیکھ کوئی آیا تو نہیں ہے۔ فضا نے دروازہ کھولا، دیکھا تو نگاہ پڑی لیکن پہچانا نہیں فضا نے کہ یہ کون ہے۔ دیکھ کر کہتی ہے کہ بچے اگر مانگنا چاہتا ہے کوئی چیز نا، علی کی بیٹیاں ابھی آرام کر رہی ہیں، ابھی نہ مانگ۔ یہ سخت لفظ ہے کہ بیویاں نہیں جانا۔ بی بی کا میں نے نہیں کہا، محترم ذرا سمجھا بھی کریں، میں نے کہا کہ جناب فضا کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کر، علی کی بیٹی بستر سے اٹھے گی، جو کہے گا عطا کرے گی۔ کہا کہ اماں فضا مجھے پہچان، میں حسن کا یتیم قاسم۔ لفظ قاسم آنا تھا، صورت کو دیکھا، بالوں میں پڑی ہوئی خاک کو دیکھا، گلے میں کپڑے کو دیکھا، گریبان چاک کو دیکھا، دوڑتی ہوئی فضا جناب زہرا کی بیٹی کے پاس آئی، کہا کہ بی بی حسن کا یتیم آیا ہے، دروازے پر قاسم آیا ہے، اماں فضا اندر کیوں نہیں لائی؟ کہا کہ کہتا ہے نہیں اندر نہیں آنا، پھوپھی کو بلا۔ اب پھوپھی نے جب دیکھا نا سنبھلی کچھ نہیں ہوئی، اس لیے کہ بھائی کا دکھ تھا نا۔ اس وقت امام حسن نے اپنے بیٹے کو جب وصیتیں کی نا، ساری بیویاں آئیں، یقیناً بی بی نے ام کلثوم نے جناب زینب نے اپنے سر کو بال کھول کے امام حسن کا ماتم کیا ہوگا۔ امام کی نگاہ اٹھی، تمام اہل خانہ کو دیکھا، دیکھ کر کہا میرا بھائی عباس نظر نہیں آ رہا، میرا بھائی عباس نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے بتایا کہ وہ باہر کھڑے ہو کر رو رہا ہے، کہا جاؤ جا کر عباس کو بلاؤ۔ جب عباس کو بلانے گئے نا، ایک مرتبہ
मरतबा मुंह पर मातम करके कहता है कि कैसे आऊं, मेरी आकाज़ादी ज़ैनब ने सर के बाल खोले हुए। मैं कहूँगा अब्बास मौला आज घर में आना पसंद नहीं कर रहे कि ज़ैनब के बाल खुले हुए हैं। शायद नेज़े पर नोके नेज़ा पर तेरा सर इसलिए नहीं चढ़ा था कि शाम कूफा के बाजारों में ज़ैनब नंगे सर थी। एक मरतबा हसन को बुलाया, एक तावीज़ लिखा, कासिम को बुला के हसन ने तावीज़ बाजू में बांधा। ये जो शब आशूरा है ना, इसके वाक़यात में आप पढ़े, मेरे आका ने रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा ख़याम का मुलाहिज़ा किया। मेरे आका ख़ैमों का मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आकर जनाबे फरवा के ख़ैमे के आगे रुक गए, कदम रुके, बढ़े नहीं। तारीख़ ख़तों में मकातल कहती हैं कदम रुके, अंदर से आवाज़ आ रही थी रोने की आवाज़ सुनी, रुक गए। माँ से बेटा पूछ रहा है कि अम्मा तेरे रोने का सबब क्या है, रोती क्यों है? मैं बार बार पूछता हूँ, रो नहीं, मुझे बता तेरे रोने का सबब क्या है। मैं हूँ तो हसन का यतीम, लेकिन बता मैं कुछ कर सकूं। बीबी कहती है बेटा तुम जानता नहीं है कि मैं सही आज़ादी नहीं हूँ, मैं बिगाने कुफ की हूँ। अगर सुबह तुमने चचा पर कुर्बानी का हक अदा न किया ना, सारी दुनिया कहेगी कि ये खून की तासीर थी कि हसन ने कुर्बानी का, हसन के बेटे ने कुर्बानी का हक अदा नहीं किया। बीबी का इतना कहना था, रोकर कासिम कहता है अम्मा इजाजत तू ले देना, मैं कासिम वादा करता हूँ हर शहीद की लाश जब खेमे आएगी हर बीबी उसे पहचान लेगी, लेकिन जब मेरी लाश आएगी अम्मा तू नहीं पहचान सकेगी। बेटे माँ बेटे की गुफ्तगू को सुना। आया रोज़े आशूर, एक मर्तबा मेरे आका शहजादा कासिम चले, चचा की खिदमत में आए। चचा इसने जिहाद दे, बेटा तू मेरे भाई हसन की निशानी है, मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ कि तुझे शहादत के लिए मैदान भेज दूँ। कासिम ये नहीं कर सकता। एक मर्तबा वापस माँ के पास आया, माँ की निगाह उठी, कासिम को देखा, देख कर उम्मे फरवा कहती कासिम अभी तू जिंदा है, कासिम अभी तू जिंदा है। कासिम की आवाज आती अम्मा उधर जाता हूँ, चचा इजाजत नहीं देता, यहाँ आता हूँ आप मुझसे पूछती है कासिम मैदान नहीं गया, अम्मा चचा से इजाजत ले दे। बीबी ने तावीज़ बाजू खोला, खोल कर कासिम को दिया, कासिम ये तावीज़ ले जा और जाकर चचा को दे दे, अब उसके बाद इजाजत मांगने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। कासिम तावीज़ लेके चचा के पास आया। मेरे आका ने भाई की तहरीर को देखा, कुर्सी छोड़ी होगी, एहतराम के लिए उठे होंगे, लिखा था कि हुसैन करबला में तू कुर्बानियां पेश करेगा, जब मेरी कासिम कुर्बानी बनकर आए तो उसे कबूल कर लेना। अब इतना सुनना था। मेरे आका फरमाते हैं जा जाकर कासिम माँ से इजाजत ले। एक मर्तबा कासिम ने इशारा किया, चचा मेरी माँ खेमे के दरवाजे पर सर पे कुरान रख के ये दुआ मांग रही है कि खुदाया मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना। अजरुकुम अल्लाह, रोने वालों जिनकी छोटी छोटी औलाद है उन्हें दावत फिक्र दे रहा हूँ कि मेरे आका ने घोड़ा मंगवाया, कासिम सवार हुए, पाँव रकाबों तक नहीं पहुँचते थे। मेरे आका कासिम को भेजा मैदान की तरफ। जनाब कासिम आए मैदान में, कई जहन्नमियों को वासिल जहन्नम किया। अब एक पहलवान था ज़गनामी, उसने अपने एक एक बेटे को भेजा, चारों बेटों को उसने कत्ल किया। अज़क जोश में खुद आया, तलवार न्याम से निकाली, मैदान में उतरा। अब जब मैदान में उतरा ना, मेरे आका ने कुर्सी छोड़ी, हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, उधर ज़ैनब की निगाह पड़ी। बीबी भाई के करीब आई, कहा कि भैया क्या हुआ, क्यों कुर्सी छोड़ दी? कहा ज़ैनब दुआ कर, मेरा कासिम इसके हाथों न मारा जाए। चारों तरफ से कहीं से तीर, कहीं से तलवारें, कहीं से पत्थर। एक मर्तबा कासिम सीने घोड़ा से गिरा, आवाज दी का चचा
हुई। हुसैन फरमाते कासिम तू ज़ीन पर तो कासिम था, लेकिन ज़मीन पे आके तकसीम हो गया। तेरा चचा कहाँ जाए। एक मर्तबा निगाह इमामत उठी, मेरे आका ने देखा एक नकाब पोश है जो लाश कासिम के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है। करीब आए और करीब आकर कहते हैं ऐ नकाब पोश कौन है जो आलम गुर्बत में मुझ गरीब की मदद करने आया है। एक मर्तबा नकाब पोश ने निकाब उल्टी, कहा हुसैन मैं जन्नतुल बकी से आ गया हूँ, मैं तेरा भाई हसन हूँ, मैं अपने कासिम की लाश उठाने आया हूँ। तारीख कहती है, कुतुब मकातिल कहते हैं, बस आखिरी जुमले कह रहा हूँ। अज़ादारान हुसैन अजरुकुम अल्लाह। मेरे आका ने आबा अपनी उतारी, बाज़ किताबों में है चादर, बाज़ किताबों में आबा उतारी अर्ज़ करबला में रखी। कासिम की लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया, इधर इकट्ठा किया, एक गठड़ी बनाई, गठड़ी बनाकर हाथों पर उठाया, उठाकर मक्तल से खेमे की तरफ चले। इधर हुसैन कासिम की लाश के टुकड़ों को लेकर चले। या उधर एक मर्तबा फिज़ा की निगाह दर्रे खेमा पर पड़ी, बड़ी निगाह देखा कि गठड़ी उठा के आ रहा है, हुसैन खून ताजा बह रहा है। दौड़ती हुई आई ज़ैनब के पास, कहा आज़ादी उजड़ गई है, तू बर्बाद हो गया मदीना, लुट गई हसन की कमाई। हुसैन लाश नहीं ला रहा, एक गठड़ी ला रहा है। अब हुसैन खेमे में आए, गठड़ी को जमीन पर रखा, बीबियों को आवाज दी कि बीबियों मेरा कासिम आ गया है। तमाम बीबियां आई, उम्मे फरवा आई। एक मर्तबा हुसैन के चेहरे की तरफ देखा, सफेद बाल थे उम्मे फरवा के, ज़ईफ हो चुकी थी। आलम ज़ईफी में पूछती आका हुसैन क्या मेरे बेटे ने हक के वफा नहीं किया, मेरे बेटे ने कुर्बानी नहीं दी। कहा कुर्बानी दे चुका। कहा जानबूझकर मेरे बेटे की लाश नहीं लाए हो। कहा उम्मे फरवा तेरे बेटे की लाश ले आया हूँ। अब देखा गठड़ी खोली हुसैन ने, दो जानू होकर बेटे की लाश के टुकड़ों के साथ उम्मे फरवा माँ बैठी, बैठ के कहती है हुसैन ये तो टुकड़े हैं, पहचानी नहीं जाती। मेरे आका फरमाते हैं उम्मे फरवा जो हुक्म दे मैं तैयार हूँ। बीबी कहती है ये लाश उठा जाकर मैदान में रख दे। मेरे आका फरमाते हैं 5 लाशें रोज़े आशूर घोड़ों की टापों से पामाल होगी। माँ थी, माँ का जिगर था। बीबी फरमाती है ला उठा, मैदान में जाके रख दे। कौम अशकिया को कहे कि सारी लाशें छोड़ दे, तमाम मिलकर मेरे बेटे कासिम की लाश के टुकड़ों को घोड़े के सुमों से पामाल करना। अभी शबी बरामद होगी, कासिम की शबी को देखो और पूछो ये यज़ीम हसन की निशानी। मातम हुसैन Ya Hussein, Ya